رمضان مبارک میں ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک ترتیب ہے، ہر ادارے کی، ہر آدمی کی، ہر خاندان کی۔ کچھ لوگوں کی بعض مصروفیات کم ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کی بعض مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی اوور آل مصروفیات کم ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کی اوور آل مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کا بڑا ہر ایک کا الگ الگ، دفاتر کا ٹائم کم ہو جاتا ہے، کاروباری وقت کم ہو جاتا ہے، لیکن سب کاروبار کا نہیں ہوتا۔ کچھ تو نعوذ باللہ رمضان میں ساری رات آخری عشرے میں بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، عبادات کا وقت ہے یہ۔ جو گھر کی عورتیں ہیں ان کا کام بہت بڑھ جاتا ہے، سحری افطاری کے اوقات پہ ہماری خواہشات پوری کرنا، ضروریات پوری کرنا، بچوں کی الگ خواہش ہے، بڑوں کی الگ ہے، کسی نے جناب تلی ہوئی چیز کھانی ہی نہیں، کسی نے کھانی ہی تلی ہوئی ہے، تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے جسمانی طور پر کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، وہ بھی مینٹین نہیں رہتی، وہ بھی ذرا کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اپنے اپنے معاملات ہر آدمی کے اپنے اپنے ہیں، تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھے کہ مجھے کیا اور کیسے کرنا ہے، تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھے کہ مجھے کیا اور کیسے کرنا ہے کہ میرا رمضان اچھا گزر جائے۔ مثال کے طور پر خواتین کے لیے تو بہت اہم وقت ہوتا ہے، ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کے معمولات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، مرد تو پھر سحری کر کے نماز پڑھ کے کچھ سو جاتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بعض مستورات یہ سوچتی ہیں کہ بس ہم نماز اور روزے ہی فرض رکھ لیں تو پورے باقی کام ہی ہمارے اتنے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے نئے سرے سے عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، جبکہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ پلاننگ کریں گی، ترتیب بنائیں گی، تو ایسے بہت سارے راستے ہیں کہ رمضان میں وہ سارے کام بھی کر لیں گے، عبادت بھی کر لیں گے۔ دیکھیں آج کل کے گھروں میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے بہت ساری ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جو پہلے ہمارے دادا پردادا اور ہمارے بڑوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے بچپن میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی تھی، بہت سارے گھروں میں آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، بہت سارے گھروں میں جوسر، بلینڈر اور فریج اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو ان چیزوں کا صحیح استعمال، صحیح مینجمنٹ کے ذریعے ہم رمضان میں سارے کام کر سکتے ہیں، ہماری عورتیں سب کام کر سکتی ہیں۔ تو ہم رمضان کو اچھا کیوں گزاریں، اس کے اندر ماحول بنائیں اور مسابقہ کیوں کریں نیکی میں آگے بڑھنے کا، کہ یہ چیزیں ہمارے جب بچے دیکھیں گے تو اگلی نسل میں منتقل ہوں۔ ہم جب خود رمضان اچھا گزاریں گے، رمضان کی قدر اور فکر کریں گے، اہمیت ہوگی، اچھا پلان کریں گے، ہماری چھوٹی نسل، ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، وہ جب اس کو دیکھے گی ہمیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اپنا رمضان اچھا گزارنے کی کوشش کرے، تو اس کا امپیکٹ نسلوں تک جاتا ہے۔ تو اتنی اہم چیز ہے، تو ہمیں کامیاب اور اچھا رمضان گزارنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر ہر انسان کی زندگی میں 4 دائرے ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا ذاتی دائرہ، ایک خاندان کا دائرہ، ایک معاشرتی دائرہ، اور ایک گھر کے اندر کے لوگوں کا دائرہ، گھرداری کا دائرہ۔ ذاتی دائرہ، ذاتی زندگی کا دائرہ، معاشرتی زندگی کا دائرہ، خاندانی زندگی کا دائرہ، اور گھرداری سنبھالنے کا، گھرداری کی زندگی کا دائرہ۔ تو یہ 4 دائرے ہوتے ہیں، ان چاروں کو ہمیں سوچ سمجھ کے پلاننگ کے اوپر لانا ہوتا ہے، اور یہ چاروں ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلا جو دائرہ ہے نا، میری اپنی ذات کا دائرہ ہے۔ اس میں جب ہم نے رمضان کی پلاننگ کرنی ہے نا، تو اپنی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے پلاننگ کرنی ہے، اور اپنی نیند کو بھی ہم نے مینیج کرنا ہے، کیونکہ صحیح نیند یہ بھرپور صحت مند زندگی کی علامت ہے، اور تمام ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر نیند صحیح آ رہی ہے تو آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور نیند اگر ڈسٹرب ہوگی تو پھر اگلی چیزیں خود بخود ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو عام دنوں میں اگر ہم جلد سونے کے عادی ہیں تو رمضان میں تو تراویح کے بعد سونا ہے، تو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اپنی دوائیوں کو، نیند کو، صحت کو مینیج کرنے کے حوالے سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ عام دنوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو رمضان میں روزے کی وجہ سے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم زیادہ کھانے کے عادی ہیں، جلدی کھانے کے عادی ہیں، ہر 3-4 گھنٹے بعد کچھ کھا رہے ہیں، تو رمضان میں ہمارے لیے 14-15 گھنٹے کا کم و بیش گیپ آتا ہے،
تو اس کے لیے اپنے آپ کو مینیج کرنا ضروری ہے. بندہ شعبان میں ان چیزوں کی پریکٹس کرنا شروع کر دے کہ رمضان میں نے اچھا کیسے گزارنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ثاقب بھائی حجاز ہاسپٹل والے، وہ ایک عجیب بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بندے کو شعبان میں اپنے سارے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جو بیمار ہیں، کسی کو شوگر کو مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اس نیت سے سارے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے کہ رمضان میں اچھا کیسے گزاروں، اپنی دوائیوں کو، اپنی چیزوں کو اس حساب سے دیکھیں. تو اپنی ذاتی زندگی کے معاملات کو بھی ہمیں لکھ کے سوچ کے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. پھر معاشرتی زندگی بھی رمضان میں بڑی تبدیل ہو جاتی ہے. لوگوں سے میل ملاپ، آنا جانا، ان سے رابطے، تعلقات، خوشی غمی کے معاملات، یہ رمضان میں ایک چیلنج ہوتا ہے. اس کو بھی غور و فکر کر کے، سوچ کے، سمجھ کے ہمیں بنانا ہے. اور رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی کرنا یہ رمضان میں اور زیادہ اہم ہے. شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا ہو. تو یہ رمضان میں ان ساری چیزوں کو بھی غور کرنا بھی. میں اپنی معاشرتی زندگی میں رب کے حضور جب جاؤں گا قیامت کے دن تو میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، تو اس کے اوپر بھی ہمیں عید کی خوشیوں کے میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، تحفے دینا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، یہ معاشرتی زندگی میں ان چیزوں کو بھی ہر آدمی اپنے حساب سے غور کرے. تیسرے نمبر پر خاندان، اپنی فیملی کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں. قیامت کے دن یہ رشتہ داری یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے اللہ کے عرش کرنی چاہیے، یا اللہ یہ بندے تھے انہوں نے رشتہ داریوں کو نبھایا تھا، جنت میں بھیج دیں. یہ تھے انہوں نے نہیں نبھایا، ان کو جہنم میں بھیج. تو ہمیں اپنی فیملی میں، گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، گھر کے اندر رہنے والے جو فیملی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ، ان کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات، ان سب کو بھی اوور ویو کرنے کی ہر چیز کی ضرورت ہے. یہ خاندانی دائرہ ہے، اس کو بھی. اور چوتھی، گھرداری کو سنبھالنا ہی زیادہ تر عورتوں کے حوالے سے ہے کہ گھرداری کو ہم کیسے سنواریں، کیسے منظم کریں. بعض عورتوں کے ساتھ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ معاشی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. کہیں جاب کر رہی ہیں، کوئی ایسا سلسلہ ہے تو ان کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہوتی ہیں باقی عورتوں کی نسبت. ابھی ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے، ہر دائرے کے حساب سے جب ہم چارٹ بنائیں گے، غور و فکر کریں گے، انشاءاللہ بہترین رمضان گزرے گا انشاءاللہ العزیز.